السلام علیکم ویورز. ولنگ ویز لاہور کے پلیٹ فارم سے ندیم نور میرے ساتھ پروگرام میں ایکسپرٹ کے طور پر موجود ہیں مس آمنہ نواز. موڈ ڈس آرڈرز کے بارے میں علاج کا تجربہ رکھتی ہیں اور اس موضوع پر ہمیں گاہے بگاہے بتاتی رہتی ہیں, گائیڈ کرتی رہتی ہیں. مس آمنہ, ہم نے پچھلے پروگرامز میں 4 پروگرامز ابھی تک ہم نے کیے ہیں موڈ اور مزاج کے مسئلوں کے حوالے سے, لیکن ہم نے پچھلی دفعہ اس کو طے کیا تھا کہ اب ہم موڈ اور مزاج کی ایک بیماری کا نام لے کے بات کرنا شروع کریں گے جسے بائی پولر ڈس آرڈر کہتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسئلوں کو نام دینا اور اسپیسیفکلی ان کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. سائیکیٹرک مسائل, ذہن کی بیماریاں اپنے ساتھ ایک سٹگما اور ایک شیم بھی کیری کرتی ہیں. لوگوں کو دقت اور شرم محسوس ہوتی ہے, وہ نام لینے سے بھی کتراتے ہیں. غالباً آج سے کچھ سال پہلے یہی ڈائبٹیز یا ٹیوبرکلوسس کے بارے میں بھی ہوتا ہوگا 40-50 سال پہلے, لیکن ابھی تک یہ ذہن کی بیماریوں کے بارے میں تو پریویل کرتا ہے کہ لوگ گول مول بات کرنا چاہتے ہیں. اس موضوع پہ ہم بات کریں گے, اور آج ہم بائی پولر ڈس آرڈر کا نام لے کر اس موضوع پہ اس لیے بات کریں گے تاکہ جو متاثرہ خاندان ہیں, جو مریض ہیں, انہیں اس شیم سے بھی نکالا جا سکے جو پریویل کرتی ہے ان بیماریوں کے حوالے سے. تو اس بارے میں ہمیں آپ بتائیے, گائیڈ کیجیے. بائی پولر نام سے اگر ہم دیکھیں تو بائی کا مطلب ہوتا ہے 2 اینڈ پولر مینس پولز. تو بائی پولر سے اگر ہم اس کے لفظی معنوں میں جائیں تو ایک ایسی بیماری جس میں 2 پولز پہ مریض جو ہے وہ رہ رہا ہوتا ہے, 2 ایکسٹریمز پہ پیشنٹ رہ رہا ہوتا ہے, اور وہ ایکسٹریمز عام طور پر مینیا کی ہوتی ہے, یعنی جس میں موڈ بہت, جس پہ ہم ڈیٹیل میں بات بھی کرتے ہیں. سمرائز کر کے بتاؤں تو ایسا موڈ مینیا کا جس میں مزاج میں بہت زیادہ تیزی آتی ہے, سوچوں میں بہت تیزی آتی ہے, رویوں میں بہت تیزی آتی ہے. دوسرا جو اینڈ ہے وہ ڈپریشن کا ہے, جس میں وہ تمام رویے, سوچیں, موڈ, مزاج, ان سب میں جو ہے وہ بہت ہی ایک ڈاؤنر آتا ہے, سستی آتی ہے, یا بہت زیادہ اداسی جو ہے وہ آتی ہے. عام طور پر اس بیماری کے ساتھ مختلف طرح کے آپ کہہ لیں کہ اوپینینز جو ہے وہ جڑے ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ یہ کوئی پاگل پن کی بیماری ہے, یہ کوئی عام الفاظ میں ایسے ہی ٹرمز استعمال کی جاتی ہیں, لیکن اگر ہم سائنٹیفک ٹرمز میں پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ ایک فزیولوجیکل ڈیزیز ہے. فزیولوجیکل ڈیزیز ہے, مینیفیسٹیشن اس کی سائیکولوجیکل ہے, لیکن پرائمریلی ایک فزیولوجیکل ڈیزیز ہے. جس طرح سے ڈائبٹیز ہے, اس میں پیشنٹ کے جو پینکریاز ہوتے ہیں وہ انسولین بنانا چھوڑ دیتے ہیں. ایسا ایرر آ جاتا ہے پینکریاز میں کہ انسولین ختم ہو جاتی ہے بننا, یا بنتی ہے تو اتنی مؤثر نہیں ہوتی ہے, اور پھر باہر سے پیشنٹ کو جو ہے وہ انسولین لگانی پڑتی ہے یا میڈیکیشن کی ہیلپ لینی پڑتی ہے. بائی پولر میں بھی بیسکلی ایسے ہی کچھ کیمیکلز ہیں جو ہمارے برین میں ہوتے ہیں, جو میرے آپ کے سب کے برین میں موجود ہوتے ہیں قدرتی طور پر, لیکن ان کے ریلیز میں, ان کی پیداوار میں کمی آ جاتی ہے یا زیادتی ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے پیشنٹ کے 2 پولز میں رہنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس کی بھی اسی طرح سے علاج ضروری ہوتا ہے. میڈیکیشن سے وہی کیمیکلز جو ہیں جن کی بہت زیادتی کی وجہ سے ہم پیشنٹ کے موڈ مزاج میں تیزی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس میں کمی آتی ہے. یا کچھ ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ اگر کم ہو جائیں ہمارے برین میں تو ہمارے موڈ میں اداسی آ جاتی ہے, ہمیں کچھ اچھا نہیں لگتا ہے, سوسائڈ کے حوالے سے ہم سوچتے ہیں, یا موت کا تصور کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو دوائیوں کے ذریعے وہ کیمیکلز تھوڑے سے اپلفٹ ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے پیشنٹ کا موڈ مزاج بہتر ہو جاتا ہے. ان کیمیکلز میں اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں تو ڈوپامین ایک کیمیکل ہمارے برین میں ہے, جو کہ جس کی اگر زیادتی ہو, اس کی تعداد اگر زیادہ ہو تو وہ ہمارے موڈ میں تیزی لے کے آتا ہے. ہماری نیند میں کمی آ جاتی ہے. عام طور پر جب اس کی زیادتی ہوتی ہے تو پیشنٹ کا سونے کو زیادہ دل نہیں کرتا ہے, ریسٹ نہیں کرتا ہے, وہ بے چین رہتا ہے. دیکھنے سے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے
وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے, بہت زیادہ انرجیٹک ہے, سوچوں میں بہت تیزی آ جاتی ہے, ایک سوچ سے دوسری سوچ, دوسری سے تیسری سوچ, بے انتہا اس کے دماغ میں آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں, اور اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ بھی کر لوں, میں وہ بھی کر لوں. دوسری طرف ایک کیمیکل ہمارے برین میں ہے جسے سیروٹونن کہتے ہیں, جب اس میں کمی آ جاتی ہے تو عام طور پر پیشنٹ جو ہے وہ ڈپریشن محسوس کرتا ہے, اداسی محسوس کرتا ہے, اس کی نیند بھی بعض اوقات جو ہے وہ اس میں یا تو وہ بہت زیادہ سونا شروع کر دیتا ہے, یا اگر سوتا بھی ہے تو اس طرح سے بے چینی والی نیند آتی ہے. بھوک میں بھی اس کی جو ہے وہ کچھ اتار چڑھاؤ آنا شروع ہو جاتے ہیں, انرجی لیول بھی بہت لو ہوتا ہے, یا ایسی چیزوں میں بھی اس کو مزہ آنا یا دلچسپی ختم ہو جاتی ہے جس کے میں عام طور پر وہ دلچسپی رکھتا ہے پہلے بھی. تو بیسکلی یہ ایک فزیولوجیکل ڈیزیز ہے اینڈ سائیکولوجیکل ڈیزیز دونوں ہے, اور اس کے ٹریٹمنٹ بالکل اسی طرح سے ہی ہے جیسے کہ باقی بیماریوں کی طرح ہوتا ہے, لیکن عام طور پر اس کو سمجھا نہیں جاتا اس طرح سے. کچھ اندر کے کچھ برین کے کچھ کیمیکلز کی تبدیلی کی وجہ سے پیشنٹ یہ ساری تبدیلیاں محسوس کر رہا ہوتا ہے, اور فزیولوجیکل اس طرح سے بھی ہے کہ اس کے ان کیمیکلز کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے پیشنٹس کے اندر بھی کچھ فزیکل چینجز بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے فزیکل چینجز کی اگر میں بات کروں تو نیند ایک ایسی علامت ہے جو کہ ایک فزیکل سٹیٹ ہے. نیند میں بھی کمی یا زیادتی آ جاتی ہے پیشنٹ کی, بھوک میں کمی یا زیادتی آ جاتی ہے, پیشنٹ کے انرجی لیول میں کمی یا زیادتی آ جاتی ہے. اس کے علاوہ ہماری جو ہے وہ سیکشول ڈرائیو بھی جو ہے وہ اس میں بھی کمی یا زیادتی آتی ہے ان دو پولز کی وجہ سے. یہ پیورلی فزیکل سٹیٹس ہیں یہ جن کی میں نے ابھی بات کی ہے, اور ان کیمیکلز کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے یعنی ڈوپامین اور سیروٹونن کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے پیشنٹس یہ سب بھی ان میں بھی پرابلمس محسوس کرتا ہے. اور نفسیاتی طور پر تو بہت ساری علامتیں جو ہے وہ جیسے میں نے ڈسکس کیا ہے کہ اداسی ہوتی ہے, یا ڈپریشن میں یا مینیا میں بہت زیادہ سوچوں میں تیزی آ جاتی ہے, جسے ریسنگ تھاٹس بھی ہم کہتے ہیں کہ آ رہی ہوتی ہیں, فلائٹ آف آئیڈیاز, ایک آئیڈیا سے دوسرے آئیڈیا پہ پلاننگ بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے اس اسٹیٹ میں. تو اگر میں سمرائز کر کے بات کروں تو بائی پولر ڈس آرڈر جو ہے وہ ایک فزیولوجیکل اینڈ سائیکولوجیکل ڈیزیز ہے جس میں پیشنٹ جو ہے وہ دو پولز میں رہتا ہے. کچھ عرصہ کچھ کیمیکلز کی زیادتی کی وجہ سے وہ مینیا یا ہائپومینیا میں چلا جاتا ہے, پھر کچھ عرصہ کچھ کیمیکلز کی کمی کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار وہ ہو جاتا ہے. آپ نے ابھی بہت تفصیل سے بائی پولر ڈس آرڈر کو ڈیفائن بھی کیا, اس کی وجوہات کے بارے میں بھی بتایا, اس کے ڈائنامکس کے بارے میں بھی بتایا, سمٹمز کے بارے میں بھی بتایا, لیکن کچھ سمٹمز ایسے بھی اس میں نظر آتے ہیں جنہیں عام طور پر جیسے سیکشل ڈرائیو یا اپوزٹ جینڈر کی طرف رجحانات میں ایک بیماری کی وجہ سے انتہائی رویوں کا نظر آنا, تو اس وجہ سے تو اس بیماری میں بہت سے انڈسکسیبل معاملات بھی ہوتے ہوں گے. کیا اس کے بارے میں آسانی سے لوگ بات کر لیتے ہوں گے, یا ایون ڈاکٹرز اور پروفیشنلز اور سائیکالوجسٹ بھی کیا اس پر بہت کھل کے بات کر سکتے ہوں گے؟ اور اگر مریض اور جو دوسرے لوگ ہیں, ایک فیملی ہے, ایک فیملی کا سسٹم ہے, اگر وہی کھل کر بات نہیں کرتے تو پھر اس کو ایڈریس کیسے کیا جا سکتا ہوگا؟ کیونکہ جن باتوں پر ہم خاموشی رکھتے ہیں یا جن باتوں کے بارے میں ہم تکلیف تو اٹھا رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی بات نہیں کر پا رہے ہوتے, تو وہ معاملات تو اس طرح تو ختم نہیں ہوتے بلکہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو یہ جو انڈسکسیبل معاملات ہیں بائی پولر ڈس آرڈر کے, جن کے بارے میں بات کرتے ہوئے فیملی ممبرز کو, مریضوں کو, ان کے گرد کے لوگوں کو بات کرتے ہوئے جھجک محسوس ہوتی ہے, تو اس وجہ سے تو اسے ہینڈل کرنا یا اس کے ساتھ گزارا کرنا یا اس کے علاج, یہ ساری چیزیں زیادہ چیلنجنگ ہوتی ہوں گی. جی بالکل, جیسے یہ ایک علامت ہے کہ سیکشل ڈرائیو جو ہے وہ بائی پولر ڈس آرڈر میں یا تو کچھ کیمیکلز کی زیادتی کی وجہ سے مینیا میں بڑھ جاتی ہے, اور ڈپریشن میں کچھ کیمیکلز کی کمی کی وجہ سے سیکشل ڈرائیو میں کمی آ جاتی ہے. اب عام طور پر یہ ایک ایسا ایشو ہے, ایسا ٹاپک ہے جس کو ٹیبو ٹاپک سمجھا جاتا ہے, کھل کر بات چیت نہیں ہو پاتی ہے. پھر اگر مریض کوئی لڑکی ہے تو اس میں اور زیادہ مشکلات آتی ہیں, اور ایسا بہت دیکھا گیا ہے ہمارے معاشرے میں کہ اس طرح کی کچھ علامتیں اگر مریض میں آ رہی ہیں تو سمجھا جاتا ہے کہ شاید اس کا حل یہ ہے کہ اس کی شادی کروا دی جائے, شادی کروا دیتے ہیں اس کی عام طور پر.
یا سزا کے طور پر اسکول جانا، کالج جانا، یونیورسٹی جانا بند کروا دیتے ہیں کہ اپوزٹ جینڈر سے اس کا کوئی جو ہے وہ انٹریکشن ہی نہ ہو یا کچھ اس طرح سے. اور اس بیماری کو، اس علامت کو بیماری کا حصہ نہیں سمجھتے، بلکہ کوئی کیریکٹر کے ساتھ کچھ اٹیچ کر دیتے ہیں مریض کے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، عام طور پر اس طرح سے اٹیچ کر دیتے ہیں. اور حل عام طور پر اس کا شادی ہی سمجھا جاتا ہے. یہ بالکل اسی طرح سے آپ سمجھیں کہ ایک شراب پینے والا ایک مریض ہے، شراب کی بیماری، الکوہولک ہے، اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کا حل شراب ہے، اس کا علاج شراب ہے، تو یہ کوئی مناسب رویہ نہیں ہوتا. لیکن اسی طرح سے بائی پولر میں بھی جب اس طرح کے کچھ خیالات آتے ہیں گھر والوں کو، معاشرے کو، کہ شاید اس کا حل شادی ہے، تو یہ بھی اسی طرح سے ایک مناسب رویہ نہیں ہے. علاج بہرحال اس کا حل ہوتا ہے، اور بات کرنا بہت ضروری ہے اس چیز کو. ایک شیم بہت زیادہ اٹیچڈ ہوتی ہے اس طرح کی بات چیت میں. ایون پیشنٹس کو بھی باہر سے شیم دلوائی جا رہی ہوتی ہے کہ یہ تمہارے جو موڈ مزاج میں اس طرح کی جو علامتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، تو شاید یہ کوئی تمہارے اپنے کنٹرول میں ہے، تم چاہو تو ہینڈل کر لو، کنٹرول کر لو گے. تو اس سے تو نکلنا بہرحال ضروری ہے، اس پر بات کرنا ضروری ہوتا ہے. ڈاکٹرز کو، سائیکیٹرسٹ کو، کاؤنسلرز کو، سائیکالوجسٹ کو بھی فیملی کو کلیئرلی ساری علامتوں کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کو بیماری کی طرح ٹریٹ کرنا ہوتا ہے، نہ کہ کوئی کیریکٹر کا کوئی سمجھیں یا کوئی شرم کا کوئی علامت سمجھیں کہ شرمندگی ہے، ان علامتوں پر ہم بات نہیں کریں گے. بہرحال اس ٹاکسک شیم سے نکلنا ضروری ہوتا ہے فیملی کے اندر. یعنی اس کی علامات صرف اس کی علامات ہیں، اس سے یہ سوچنا یا یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کوئی انسان اچھا یا برا ہے. جی اس کی علامات کو بھی دوسری بیماریوں کی طرح ہی لینا چاہیے. پروگرام میں ساتھ ساتھ ہمارے پاس کامنٹس اور سوالات بھی آ رہے ہیں. ایک سوال ممتاز صاحبہ یہ کرتی ہیں کہ واٹ از ہائپومینیا، پلیز ایکسپلین. اگر آپ مختصراً تھوڑا سا بتا دیں ہائپومینیا کے بارے میں تو ہم پھر یہاں سے آگے بڑھتے ہیں. جی، ہائپومینیا بھی بائی پولر ڈس آرڈر کی ایک اسٹیٹ ہوتی ہے، اور بائی پولر ڈس آرڈر کی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں، جیسے بائی پولر 1 ہے، بائی پولر 2 ہے. تو ہائپومینیا کی جو اسٹیٹ ہے، یہ دیکھیں 3 اسٹیٹس ہوتی ہیں، ایک مینیا ہے، ایک ہائپومینیا ہے، اور ایک ڈپریشن ہے. ایکسٹریم اسٹیٹ ہوتی ہے مینیا کی، جس میں پیشنٹ کو بعض اوقات ایسی چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں جو کہ حقیقت میں نہیں ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ آوازیں آ رہی ہیں یا ہمیں کچھ دکھائی دے رہا ہے. مینیا میں بہت ایکسٹریم رویے ہوتے ہیں، انرجی لیولز اتنے زیادہ ہوتے ہیں، پیشنٹ سنبھالا نہیں جا رہا ہوتا، بات چیت بہت تیزی سے کر رہا ہوتا ہے. ہائپومینیا اس سے تھوڑی سی مائلڈر فارم ہوتی ہے. اس میں پیشنٹ کو آلدو کہ کچھ سائیکوٹک سمٹمز نہیں آ رہے ہوتے، جیسے کچھ اس کو آوازیں نہیں آ رہی ہوتی ہیں، کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہوتا ہے، کوئی ڈیلوژنل کانٹیکٹ نہیں ہوتا اس میں کہ جی میں کوئی اسپیشل ہوں یا میں کوئی ولی ہوں یا مجھ پر کوئی خاص میسیجز آ رہے ہیں. اس کا ریالٹی سے آلدو کہ ہائپومینیا میں پیشنٹ کا کانٹیکٹ جو ہے وہ رہتا ہے، لیکن اس میں بھی پیشنٹ کے موڈ مزاج میں تیزی آتی ہے. ہائپو سے مراد ہوتا ہے، ہائپو کا مطلب ہوتا ہے لو، تو ہائپومینیا سے مراد کہ مینیا سے تھوڑا سا لو لیول، مائلڈر فارم ہوتی ہے. یعنی کہ یہ کوئی جنون کی کم شکل ہوتی ہے. بالکل ایسے. لیکن یہ بھی نارمل موڈ اور مزاج سے تو بڑی ہوئی یا ایکسائٹمنٹ کی شکل ہی کوئی ہے. جی ہاں، بڑی ہوئی ہے. اس میں بھی پیشنٹ جو ہے وہ امپلسو ہو جاتے ہیں، ایسے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، جلد بازی میں شاپنگ کرنے پہ آتے ہیں تو بہت زیادہ پیسے اس میں خرچ کر دیتے ہیں. بات چیت میں ان کی تیزی آتی ہے، ان کی نیند میں کمی آ جاتی ہے، انرجی لیول بڑھ جاتا ہے. اس میں بھی اسی طرح سے ہی ان کے وہ رسک ٹیکنگ بیہیویئرز جو ہے وہ پیشنٹس کے بڑھ جاتے ہیں. سیکشول ڈرائیو بھی اسی طرح سے ہائپومینیا میں بڑھ جاتی ہے. اور اگین یہ ہائپومینیا عام طور پر مینیا کی طرح ہفتوں یا مہینوں تک نہیں رہتا. ہائپومینیا کوئی 4-5 دن ہی عام طور پر جو ہے وہ پیشنٹس جو ہے وہ رہتے ہیں. بائی پولر ڈس آرڈر میں جو ایک ٹائپ ہے بائی پولر 2 ڈس آرڈر، اس میں ڈپریشن زیادہ پریویل کر رہی ہوتی ہے. کچھ دن اس میں ہائپومینیا میں آتے ہیں، اور عام طور پر گھر والے اور ایون پیشنٹ بھی سمجھتے ہیں شاید کہ یہ ہم آج کل ذرا بہتر فیل کر رہے ہیں. ہائپومینیا کو عام طور پر گھر والے اور پیشنٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہتری کی کچھ اسٹیٹ ہے، کیونکہ وہ زیادہ عرصہ ڈپریشن میں گزار رہے ہوتے ہیں. تو جب 4-5 دن کا اگر کوئی فیز کوئی ہائپومینیا کا ان پر آتا ہے تو بعض مریض کو وہ بہتر لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، کیونکہ ڈپریشن کی پین سے وہ نکلتا ہے.
اور اس میں اس کو لگتا ہے کہ میرا دماغ ذرا زیادہ تیز چل رہا ہے, اس میں میں ذرا زیادہ خوش رہ رہا ہوں, وہ سوشل ہو جاتا ہے, لوگوں سے ملنا ملانا ذرا زیادہ کر دیتا ہے اس اسٹیٹ میں. عام طور پر بائی پولر ڈس آرڈر کے پیشنٹس کو مینیا کی, ہائپومینیا کی اسٹیٹ پسند آتی ہے. اور ایک چیلنج انہیں اپنی انرجی کا بڑا ہوا ہونا یا اپنا ایکسائٹیڈ ہونا جی وہ اچھا لگتا ہے. کیا وہ اسے بیماری یا بیماری کا کوئی فیز نہیں سمجھتے؟ بالکل ایسے ہی ہے, وہ اس کو بیماری نہیں سمجھتے اور وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں. اور سب سے بڑا چیلنج جو کاؤنسلرس کو, سائیکیٹرسٹ کو آتا ہے, وہ آتا بھی یہ ہے کہ پیشنٹ مس کرنا شروع ہو جاتے ہیں جب وہ علاج میں آتے ہیں. تو کیونکہ وہ ہائپومینیا اور مینیا کے فیز میں نہیں جاتے میڈیکیشن کی وجہ سے, ان کے جو کیمیکلز, ایکسٹرا کیمیکلز ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں, دوائیاں ان کو بلاک کرتی ہیں, تو وہ ان کو پسند نہیں آتا. وہ چاہے وہ اکثر یہ کہتے بھی ہیں کہ ہم مس کرتے ہیں اس ٹائم کو. ایک اور چیز بھی دیکھی گئی ہے کہ شروع میں جب ہائپومینیا یا مینیا کا فیز ٹریگر ہو رہا ہوتا ہے تو پیشنٹس بہت کریٹو ہو رہے ہوتے ہیں. پیشنٹس عام طور پر یہ رپورٹ بھی کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے زندگی کے سارے جو کریٹو کام ہے وہ ہم نے کیے ہی اس فیز میں. یہ یعنی اگر کوئی شاعر ہے تو وہ شاید اچھی شاعری عام طور پر مینیا کے, ہائپومینیا کے فیز میں کرتے ہیں. یا پینٹرز جو ہیں, کوئی اگر پینٹنگ کرتا ہے تو وہ بڑی اچھی پینٹنگ اس میں, ان کے پاس آئیڈیاز بہت اچھے اچھے جو ہے وہ اسٹیٹ میں آ رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ہمارے برین میں جو کیمیکل ہے ڈوپامین, اس کا تعلق کریٹیوٹی اور امیجنیشن سے بھی ہوتا ہے. اور ڈوپامین جب زیادہ تعداد میں ریلیز ہوتا ہے تو ہماری امیجنیشن بھی آبویسلی لیکن میں شروع کی بات کر رہی ہوں کہ وہ ذرا جب زیادہ کریٹیوٹی فیل کرتے ہیں, ایکسپیرینس کرتے ہیں, تو پیشنٹ کو وہ اسٹیٹ پسند بھی آتی ہے. لیکن یہ کچھ عرصے کا ہی یہ اسٹیٹ ہوتی ہے. جیسے جیسے ڈوپامین کا لیول بڑھتا جاتا ہے پیشنٹ کے اندر, وہ کریٹیوٹی اور وہ امیجنیشن تو کہیں پیچھے رہ جاتی ہے, اگریشن زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہے. یعنی یہ کنٹینیوم ہے. شروع میں پیشنٹ الیٹڈ فیل کرتا ہے, خوش محسوس کرتا ہے, آہستہ آہستہ وہ خوشی چڑچڑے پن میں, اریٹیبلٹی میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور وہی اریٹیبلٹی آگے جا کر اگریشن میں, وائلنس میں یا ایکسٹریم بیہیویئرز میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو زیادہ عرصے تک یہ اسٹیٹ رہتی بھی نہیں ہے وہ کریٹیوٹی والی عام طور پر. اور یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے کہ ہائپومینیا اور مینیا کی اسٹیٹ میں کبھی کوئی پیشنٹ آ کر ڈاکٹر کے پاس جا کر یہ نہیں کہے گا کہ میں آج کل بہت خوش رہ رہا ہوں, بہت انرجیٹک فیل کر رہا ہوں, تو میرا علاج کریں. عام طور پر مریض آتے ہی ڈپریشن کے فیز میں ہیں کیونکہ وہ ان کو کافی پینفل لگ رہا ہوتا ہے, اور اس ایپیسوڈ کو وہ اتنا پینفل سمجھتے نہیں ہے مینیا یا ہائپومینیا. ممتاز صاحبہ فرما رہی ہیں, ویری ویل ایکسپلین, تھینک یو. آپ نے ابھی اس چیز کا ذکر کیا کہ ڈپریشن اور ہائپومینیا کیسے آلٹرنیٹ کرتا ہے. اس موضوع پر ہم بات کریں گے. ہمیں ابھی اشارہ ہوا ہے بریک کے لیے, تو ویل بی بیک آفٹر سم ٹائم. Murray. Across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. زندگی ہے سپر, اور سپر ہے تو مزہ ہے. مزے میں خوشی ہے, اور خوشی تو بانٹنی ہے. بانٹیں تو دوستی ہے, دوستی ہے تو زندگی ہے, اور زندگی تو ہے ہی سپر. سپر ہے تو شرارتیں ہیں, شرارتیں ہیں تو مسکراہٹیں ہیں. مسکراہٹوں میں مزہ ہے, مزہ تو سپر ہے, اور سپر ہے زندگی. زندگی ہے تو رشتے ہیں, رشتے ہیں تو محفلیں ہیں, محفلوں میں مٹھاس ہے, مٹھاس میں گھل مل جانا ہے, اور گھل مل جانا ہی سپر ہے. پیک فرینز سپر. سپر ہے زندگی. اسد پریزنٹ. مصباح. علی. جی میم. مصباح کہاں ہے؟ کل کرکٹ تو کھیل رہا تھا, کہیں مسل پل نہ ہو گیا ہو. ہاں, رننگ تو بہت زیادہ کی تھی. ویسے کرکٹ تو بہت اچھی کھیلتا ہے, پتا نہیں لوگ ٹک ٹک کیوں کہتے ہیں. میم میں کم ان؟ جی مصباح. کرکٹ کے دیوانوں کو صرف ایک زبان آتی ہے کرکٹ کی. cricket.jazz.com.pk پر آؤ یا جیز کرکٹ ایپ ڈاؤن لوڈ کرو. PSL اور دنیا بھر کی کرکٹ نیوز سے اپڈیٹ ہو جاؤ, اور دنیا کو بتا دو تم کتنے بڑے کرکٹ کے دیوانے ہو. Jazz. دنیا
को बता दो। गली है अपनी अपना तो टाइम है अपना अपना तो खोलते स्प्राइट और बजाते तुम मिर्ची को स्प्राइट कर तुम मिर्ची को स्प्राइट कर मन जो चाहे भूल के तू कर मिर्ची पर भी तड़का तू भर तुम मिर्ची को स्प्राइट कर तुम मिर्ची को स्प्राइट कर Best speed and big downloads only on PTCL charging. अब 3G Evo और 4G LTE और भी बेहतर स्पीड के साथ, यही नहीं बल्कि मार्च के महीने में करें रिचार्ज और जून तक हर रिचार्ज पे हासिल करें डबल वॉल्यूम। तो देर किस बात की, आज ही 3G Evo और 4G LTE रिचार्ज करें और उठाएं PTCL डबल वॉल्यूम के मजे। टू ऑर्डर कॉल 0800 80800। PTCL। अब तो चाय पिला दो बस। वैसे अरेंजमेंट अच्छा था ना? ब्यूटीफुल सेरेमनी। हाँ। तू भी देखे अगर। नाइस कपल। हाँ। अंबर और शहजाद भी अच्छे लग रहे थे, नहीं? रेड साड़ी और ब्लैक ब्लाउज कॉम्बिनेशन आला लगता है। शहजाद भी अच्छा लग रहा था। शर्ट का कलर क्या था? ब्लू। टाई? चाय में चीनी थोड़ी टाई? सर्दी में पसीना तो ऐसे भी आ सकता है, वरना आसान तरीका तो ये है कि कैनवुड का नया डीसी इन्वर्टर एसी लगाएं जो अपने हीट एंड कूल फंक्शन और 4D एयर फ्लो के साथ ठंड में भी रखे कमरे के कोने कोने को गर्मा गर्म और साथ ही दे बिजली की बचत भी। कैनवुड। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बाइपोलर डिसऑर्डर के मौजू पर मिसामना नवाज के साथ बातचीत कर रहे थे और अभी हमें ये समझने का मौका मिला कि मूड के जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, नाम लेके हमने उन्हें आइडेंटिफाई किया, जिसमें एक हाइपोमेनिया है, डिप्रेशन है। गो के बाइपोलर डिसऑर्डर में मूड के तो बड़े शेड्स और बड़ी वेरिएशंस होती हैं। आप के साथ बातचीत अभी यहाँ तक पहुँची थी कि आम तौर पर मरीज अपनी मूड का जो एक्साइटमेंट का फेज है उसे तो अच्छा समझते हैं, क्योंकि उसमें उन्हें एनर्जी, उसमें उन्हें एक्साइटमेंट, उसमें उन्हें वाइटैलिटी महसूस होती है। लेकिन जो डिप्रेशन है उसको वो एक बीमारी की स्टेट अंडरस्टैंड करते हैं, हालांकि एक्साइटमेंट या हाइपोमेनिया भी उसी तरह बीमारी का ही एक रंग है। बीमारी के अलावा यहाँ पर हमारे पास एक सवाल भी है। अजलान साहब पूछते हैं कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई बच्चा या नौजवान डिप्रेशन में है, कैसे आइडेंटिफाई करें मूड के, मिजाज के इस वेरिएशन? जी देखिए, कुछ ऑब्जर्वेबल साइंस होते हैं जो घर वाले भी देख सकते हैं। जैसे कि एक अलामत होती है कि आमतौर पर उसकी, आमतौर से अगर हम कंपेयर करें तो उसकी एनर्जी में थोड़ी कमी आ गई है, वो थका थका महसूस करता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज में थोड़ी सी आपको लेथार्जी महसूस हो रही है, फिर वो अकेले ज़्यादा रहना पसंद कर रहा है, खामोश रहना ज़्यादा शुरू कर दिया, ज़्यादा बातचीत किसी से नहीं कर रहा, भूख में उसकी कोई, आपको कोई चेंजेस नज़र आई हैं, या बहुत ज़्यादा खाना खा रहा है, या बिल्कुल ही उसकी भूख जो है वो मर गई है, खाना पीना इतना अच्छा नहीं है, एहतियात नहीं कर रहा अपनी,
اپنا خیال نہیں رکھ رہا, کپڑے چینج کرنا اپنے آپ کو جس طرح سے ہوتا ہے کہ روزانہ تیار ہونا, وہ سارا اس میں ذرا اس کی روٹین میں یہ تبدیلی آ گئی ہے. اس کے علاوہ اداسی اس کے چہرے سے بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. کچھ ایسی آبزرویبل سائنز ہوتے ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں پیشنٹ میں. نیند میں کچھ اس کی جو ہے وہ پرابلمز آ رہی ہیں, یا اس سے صبح اٹھا نہیں جاتا, یا اٹھ جاتا ہے بہت جلدی اٹھ جاتا ہے, نیند اس کو آ ہی نہیں رہی ہے, یا بہت زیادہ سو رہا ہے اس کے باوجود بھی وہ تھکا تھکا رہ رہا ہے اور اداس رہ رہا ہے. زیادہ ایکسٹریم میں بعض اوقات تو پیشنٹس فینٹیسائز بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں, سوسائڈ کو یا موت کو یا مرنے کی باتیں کرنا, یا اس طرح کی کتابیں پڑھنا یا شعر و شاعری پڑھنا, یا اس طرح کے شوق بھی ان کے ہو جاتے ہیں. اور کٹ آف رہنا, سوشلی آئسولیٹڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے اپنے, یعنی کہ معاشرے سے کٹ کے, یا اپنے دوستوں کے ساتھ پہلے جیسے نہیں رہتے, یا اس ایکٹیویٹی کو یا منگلنگ کو لوگوں کے ساتھ وہ اتنا انجوائے نہیں کرتے جسے وہ پہلے کیا کرتے تھے. جی ہاں بالکل, یعنی ان میں تبدیلی ہے. اس کی کچھ روٹین میں آپ اس طرح کی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کٹ آف ہو رہا ہے وہ, یا اس کی ایکٹیویٹیز جیسے وہ پہلے تھی اس میں وہ کچھ کمی آ گئی ہے, یا وہ انجوائے نہیں اس طرح سے کر رہا چیزوں کو جیسے کہ وہ کر رہے ہیں, یا کوئی اگر اس کو کہیں دوست وغیرہ بلا رہے ہیں یہاں چلو وہاں چلو, اور وہ اکثر اگر کہہ رہے ہیں کہ میرا دل نہیں چاہ رہا, یا موڈ نہیں ہے, یا میں بہت اداس ہوں, کیا رکھا ہے ان چیزوں میں, فائدہ کوئی نہیں ہے. اداسی کے علامتیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں, اور یہی کچھ آبزرویبل سائنز ہوتے ہیں جو بعض اوقات گھر والے محسوس کرتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. ایک ہمارے اور ویور ہیں, انہوں نے کچھ دوائیوں کے بارے میں پوچھا ہے اور کہا ہے کہ ان کی کیمیکل نیچر یا سالٹ تو سیم ہے لیکن وہ مختلف اس کے ایفیکٹ اپنے اوپر محسوس کرتی ہیں. تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس بارے میں وہ اپنے ڈاکٹر سے جو ہے وہ جو ان کے اٹینڈنگ فزیشین ہے زیادہ اچھی وہ رائے دے سکتے ہیں. ایک اور ویور فرماتے ہیں کہ آواز کا ایشو کا وہ بتا رہے ہیں, تو دیکھ لیجئے کہ کیا آواز آ رہی ہے. اور سائمہ صاحبہ فرماتی ہیں, نائس, آپ کا بہت شکریہ سائمہ صاحبہ. علی حسن صاحب نے پروگرام کی تعریف کی ہے. اب ہم ایک نئے اہم موضوع کی طرف آتے ہیں بائی پولر سے ریلیٹڈ, کہ کیا بائی پولر ڈس آرڈر میں یہ انیبلٹی بھی آ جاتی ہے زندگی میں کہ پھر ایک متوازن زندگی یا ایک بیلنس لائف گزارنا دوبھر ہو جاتا ہے, مشکل ہو جاتا ہے. مریض گھر والوں کے ساتھ کھینچا تانی کر رہا ہوتا ہے, گھر والے مریض کے ساتھ کھینچا تانی کر رہے ہوتے ہیں, مریض سے یہ گلہ اور شکوہ کیا جاتا ہے کہ وہ راتوں کو جاگتا ہے اور دن کو سوتا ہے. تو کچھ اس بارے میں ہمیں بتائیے کہ بائی پولر ڈس آرڈر از اٹ این ایبلٹی ٹو لیڈ اے بیلنس لائف, کیا اس میں زندگی کا توازن بھی برباد ہو جاتا ہے؟ جی ہاں بالکل. بائی پولر میں جو دو ایکسٹریمز کی بات کر رہے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی یہی چیز یہ پورٹرے کر رہا ہے کہ دو ایکسٹریمز پر پیشنٹ رہتا ہے, اس کا موڈ مزاج دو ایکسٹریمز پر رہ رہا ہے, کہیں بیلنس نہیں ہے اس کی زندگی میں. یا تو وہ بہت زیادہ انرجی میں رہ رہا ہے, یا پھر وہ بالکل ہی ڈاؤنر کا شکار ہو گیا ہے, دل نہیں کر رہا کسی کا کوئی کام کرنے پہ. عام طور پر پیشنٹس کچھ خاص موڈ میں پلان بنا لیتے ہیں, یہ کروں گا میں وہ کروں گا, لیکن جب وہ ڈپریشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو وہ پلانس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر پاتے. بیلنس کسی چیز میں نہیں رہتا, نہ ان کی روٹین میں بیلنس رہ رہا ہوتا ہے, ایک فکس روٹین کو وہ فالو نہیں کر پاتے, موڈ کو فالو زیادہ کر رہے ہوتے ہیں جو ان کو موڈ میسیجز دے رہا ہوتا ہے کیمیکلز کی اتار چڑھاؤ کی وجہ سے. رشتوں میں بھی بیلنس نہیں رکھ پاتے وہ, اسی طرح سے ڈفرینٹ ڈومینز ہیں لائف کی جن میں ان کا بیلنس جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. کریئر کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں, عام طور پر جاب میں بھی یہ چیز پھر نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. کنسسٹنسی کا ورڈ اگر ہم اس کے لیے استعمال کریں تو وہ بھی مناسب ہوگا کہ کنسسٹنسی نہیں رہتی, انپریڈکٹیبل سی طبیعت رہتی ہے پیشنٹس کی. کسی خاص موڈ میں کسی سے وعدہ کر لیا, کمٹمنٹ کر لی, بعد میں اس کو پورا نہیں کر پائے اپنے موڈ کی وجہ سے. رشتوں میں بھی کنسسٹنسی نہیں رہتی, اپنے پلانز میں بھی کنسسٹنسی نہیں رہتی, روٹین میں بھی اسی طرح سے فلکچویشن جو ہے وہ آتی رہتی ہیں. اور عام طور پر گھر والے اور آس پاس کے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی
اگر یہ چاہے تو تھوڑا سا بکھرا ہوا ہے اس کی زندگی، سمیٹنا چاہے تو سمیٹ سکتا ہے، لیکن کچھ انٹرنل ریزنز ہیں اس کی، جیسے میں نے بات کی کہ فزیولوجیکل ریزنز ہوتی ہیں بائی پولر ڈس آرڈر کے ہونے کی. کیا یہ مریض کے ساتھ یا مرض کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی کہ جو بیمار ہے ہم اسی سے یہ آس لگا لیں، امید لگا لیں کہ وہ اپنی بیماری کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ یہ امید ہم باقی بیماریوں کے مریضوں سے تو نہیں لگاتے. مثلا ہم ڈائبٹیز کے مریض سے تو یہ توقع نہیں رکھتے کہ وہ اپنی ڈائبٹیز کو خود ہی بہتر کرے گا. ہم اسے ڈاکٹر کے پاس جانے کا مشورہ بھی دیتے ہیں، ہم اسے واک اور ایکسرسائز اور کھانے پینے میں احتیاط اور زندگی کے دوسرے معاملات میں جو اسٹریٹجیز اویلیبل ہیں ڈائبٹیز کو ہینڈل کرنے کے حوالے سے دنیا بھر میں، ان کا مشورہ دیتے ہیں. لیکن بائی پولر ڈس آرڈر میں یہ بدقسمتی ہے کہ اس میں غالباً مریض نے بھی یہ تاثر قائم کر رکھا ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، اپنے آپ کو بدل سکتا ہے، جس کی وجہ سے اس سے یہ امید لگا لی جاتی ہے کہ یہ معاملہ وہی ٹھیک کر سکتا ہے اور جب چاہے کر سکتا ہے. تو کیا یہ کافی تکلیف دہ ریالٹی نہیں ہے بائی پولر ڈس آرڈر کی؟ اور اس سے تو علاج میں بھی تاخیر ہوتی ہوگی اور مسئلے کا حل نہیں نکلتا ہوگا، سالوں پر سال گزر جاتے ہوں. جی بالکل، آپ نے جیسے ابھی کہا کہ مریض خود بھی یہ تاثر دیتا ہے اور بعض اوقات اس کو لگتا بھی ہے کہ چیزیں انڈر کنٹرول ہیں، اس کے اپنے کنٹرول میں ہیں اور وہ چاہے تو اپنے موڈ کو بہتر کر کے تو سب چیزیں ہینڈل کر سکتے ہیں. اور باہر سے بھی عام طور پر گھر والے بھی اور معاشرہ بھی یہ پریشر دیتا ہے کہ وہ چاہے تو خود سے اپنی چیزیں ہینڈل کر سکتا ہے، صرف موڈ ہی ہے، موڈ کو اگر ٹھیک کر لے تو سب چیزیں ٹھیک ہے. ایک اور چیز جو کلیئر کرنا ضروری ہے وہ یہ کہ بائی پولر ڈس آرڈر کے جو سوئنگز ہوتے ہیں، یہ جو دو پولز ہیں، موڈز کے جو دو پولز ہیں، اس میں جو سوئنگز ہیں یہ عام نارمل موڈ سوئنگ سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. یہ وہ والے موڈ سوئنگز نہیں ہیں جو کہ سب کبھی نہ کبھی ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ موڈ کبھی تھکا ہوا، سبھی کو موڈ کے ساتھ ہینڈلنگ میں ڈیلنگ میں دشواری تو ہوتی ہے. لیکن بائی پولر کے جو موڈ سوئنگز ہیں یہ عام موڈ سوئنگ سے ڈفرینٹ ہیں. جیسے میں نے کہا کہ اس کی فزیولوجیکل ریزنز ہیں، کچھ کیمیکل کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے پیشنٹس جو ہیں وہ اتنے انرجیٹک اور بالکل کبھی بہت ہی لو ان اسپرٹس ایکسپیرینس کرتے ہیں. تو باقاعدہ اس کے لیے علاج کی ضرورت ہوتی ہے، میڈیکیشن ہیلپ تو چاہیے ہی ہوتی ہے، پھر کاؤنسلنگ سکلز بھی چاہیے ہوتی ہیں کہ پیشنٹ کس طرح سے اس کو مینج کرتا ہے. کیونکہ بائی پولر ڈس آرڈر جیسے ہم نے بات کی تھی، اس کو ڈائبٹیز کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے ریلیٹ کر کے ایکسپلین کیا تھا، تو اسی طرح سے بائی پولر ڈس آرڈر بھی جو فزیولوجیکل بیماری ہے اس میں بھی ایک ایرر اگر پیشنٹ کے اندر آ گیا ہے، برین کے اندر ایک ایرر آ گیا ہے کہ کبھی کچھ کیمیکلز میں اتار چڑھاؤ اس کے آ جاتا ہے، تو یہ بھی ایک مینیجیبل بیماری ہے، یہ اس طرح سے کیوریبل نہیں ہے. پیشنٹ کو ساری زندگی اس بیماری کے ساتھ گزارنی ہوتی ہے اور اگر کچھ اچھے طریقے وہ سیکھ لے اس کو مینیج کرنے کے تو وہ بڑی کامیابی سے اس بیماری کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں. لیکن بہرحال اسے ایک علاج کی، ایک اسٹرکچرڈ اپروچ کی، ایک ٹریٹمنٹ پلان کی ضرورت تو ہوتی ہے. وہ خود سے تو اپنا مسئلہ حل نہیں کر سکتا. کچھ اور بھی غلط فہمیاں ہم اس موضوع پر بھی بات کرتے ہیں کہ کچھ اور بھی غلط فہمیاں بائی پولر ڈس آرڈر کے بارے میں مشہور ہیں. بہت سے لوگوں کا، خاص طور پہ والدین کا یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ غالباً انہوں نے ماضی میں کچھ گناہ کیا ہے یا کچھ غلطی کی ہے جس کی سزا انہیں قدرت کی طرف سے ان کے بچے کی اس بیماری کی صورت میں ملی ہے. تو اس طرح کی غلط فہمی تو ہمت اور حوصلے کو بہت توڑ دیتی ہوگی. اس کے بارے میں بتائیے کہ کیا اس انداز کی سوچ بیماریوں کے علاج میں تو اس سے کافی رکاوٹ آتی ہے؟ ایسی سوچیں عام طور پر فیملیز میں آتی ہیں، صدمے کی ہی ایک شکل ہے، گریف ہوتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ سب ہمارے بچے کے ساتھ کیوں ہوا ہے. بائی پولر ڈس آرڈر کے حوالے سے جب ہم فیملیز کو ایجوکیٹ کرتے ہیں تو شروع کی سوچیں ایسی ہی آتی ہیں کہ شاید یہ کوئی ہمارے گناہوں کی سزا ہے یا کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے ہمارے سے ماضی میں جس کا ہمیں یہ صلاح ملا ہے آخر میں، یا کوئی آزمائش ہمارے اوپر آ گئی ہے. بعض اوقات ایسے امپریشن بھی آ رہا ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کوئی بدلہ لیا ہے ہم سے، جیسے خدا کوئی نشانی لگا رہا ہے ہم لوگوں پہ کہ یہ اس سے بدلہ لینا ہے، اس سے بدلہ لینا ہے. اس طرح کی کچھ سوچیں آ رہی ہوتی ہیں عام طور پر جب صدمہ ہوتا ہے. تو
یہ کوئی بندہ میرے سے کسی گناہ کا جو ہے وہ ابھی میرے سے لے لیا گیا ہے، یا اس طرح سے بیماریوں کو بیماریوں کی طرح ہی ٹریٹ، یہ ساری چیزیں ہمیں مزید ڈسٹریکٹ کر دیتی ہیں، مایوسی کی طرف لے جاتی ہے، حل کی طرف نہیں لے جا رہی ہوتی ہیں، ہمیں پرابلم اورینٹڈ رکھتی ہیں کہ ہم مسئلے کے ارد گرد ہی چکر لگا رہے ہوتے ہیں کہ کیوں ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، ریزنز تلاش کرنے ہم بیٹھ جاتے ہیں، اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید ریزنز اگر ہمیں ریزنز سمجھ آ جائیں گی تو شاید بیماری خود بخود ختم ہو جائے گی کہ کیوں ہوا. عام طور پر یہ بیماری بائی پولر ڈس آرڈر جو ہے وہ ٹریگرڈ ڈیزیز بھی ہے. یہ عام طور پر جب شروع میں اس کا آنسیٹ ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی ٹریگر میجر جو ہے وہ آتا ہے. تو گھر والے بڑے عرصے اس افسوس میں رہتے ہیں، پچھتاوے میں رہتے ہیں کہ کاش وہ نہ ہوا ہوتا تو شاید اس کو بائی پولر بھی نہ ہوتا. جیسے ٹریگر، ویسے تو یہ جینیٹک بیماری ہے لیکن ٹریگر ہوتی ہے کہ جیسے فیملی میں کوئی کسی کی ڈیتھ ہو گئی، کوئی لاس ہو گیا، شادی ٹوٹ گئی، بریک اپ ہو گیا، یا جاب چلی گئی یا مل نہیں رہی ہے، یا کوئی فیلئر آیا ہے زندگی میں، تو ایک ٹریگر بن کر بیماری سامنے آ جاتی ہے. یعنی کہ جو ایکیوٹ اور ایلیویٹڈ سٹریس ہے، اچانک آ جانے والا، جی وہ بھی بائی پولر ڈس آرڈر کو سامنے لانے میں، اگر پہلے بیماری جینز میں چھپی ہوئی ہے اور ابھر کے سامنے نہیں آئی، تو کیا اس طرح کے زندگی کے سٹریس اسے سامنے لانے میں اپنا رول پلے کرتے ہیں؟ جی بالکل، ٹریگرڈ ڈیزیز ہے، اور جتنے بھی کازز ہوتے ہیں بائی پولر ڈس آرڈر کے، اس میں کوئی 80% رول تو جینز کا ہوتا ہے. جتنی بھی نفسیاتی بیماریاں ہیں وہ جینیٹک ہوتی ہیں، موروثی ہوتی ہیں، اور جینز ٹو جینز ٹرانسفر ہوتی ہیں، اور باہر میں پھر کوئی انوائرمنٹ جو ہے وہ کچھ ٹریگر بنتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے، پھر مریض کے اندر یہ تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور ایک فل بلون بائی پولر ڈس آرڈر کی ایپیسوڈ جو ہے وہ سامنے آتی ہے. لیکن گھر والے بعض اوقات اسی پچھتاوے میں رہتے ہیں کہ کاش اگر یہ نہ ہوتا، اس وقت ہم کچھ یہ کر لیتے تو شاید یہ بیماری بھی سامنے نہ آتی. جبکہ پیشنٹ آلریڈی رسک پہ ہوتا ہے، ولنریبل تو وہ رہتا ہے اس بیماری میں، کیونکہ اس کے جینز میں موجود ہے. اور اگر وہ اس کا خیال نہیں رکھے گا، ہم آگے اگلے شوز میں بات بھی کریں گے کہ کون کون سے ایسے ٹریگرنگ فیکٹرز ہوتے ہیں اس بیماری کو سامنے لے کے آنے میں، کہ جس کی وجہ سے اگر ہماری پری ڈسپوزیشن ہے اس بیماری کی تو یہ بیماری جلدی جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے. اس سے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ بیماریوں کا تعلق گناہ ثواب سے نہیں ہوتا، بیماریوں کا تعلق اس چیز سے بھی نہیں، یہ خیال بھی صحیح نہیں کہ قدرت انتقام لینے کے لیے ہم میں سے کسی کو بیمار کر سکتی ہے. یہ انسانوں کی زندگی کے چیلنجز میں سے ایک چیلنج ہے. جو دنیا میں آتے ہیں پھر انہیں سرٹن چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں، اور پھر وہ خدا کی مدد سے اپنے چیلنجز کو حل بھی کر لیتے ہیں کافی دفعہ. جیسے ڈائبٹیز کا علاج لاہور میں، پاکستان میں، دنیا بھر میں بہت کامیابی سے اب کیا جاتا ہے، کیونکہ اب ڈائبٹیز کا علاج کرنا آ گیا ہے. کیا اسی طرح بائی پولر ڈس آرڈر کا بھی کوئی ٹرائی ٹیسٹڈ اسٹیپ بائی اسٹیپ ریزلٹ اورینٹڈ علاج موجود ہے؟ کیونکہ کئی مرتبہ ذہنی بیماریوں کے بارے میں ڈاکٹرز کو بھی یہ کہتے سنا گیا ہے کہ ایک دفعہ یہ بیماریاں ہو جائیں تو پھر ان کا کوئی حل نہیں ہوتا، یا اس طرح کی بات کر دینا، کہہ دینا کہ جب تک مریض خود نہ چاہے، اپنے علاج کے لیے راضی نہ ہو، اس وقت تک اس کو نہیں بدلا جا سکتا. تو کیا ان باتوں کا بھی کوئی رول ہے، یا کوئی اچھا ریزلٹ اورینٹڈ علاج آج 2017 میں اویلیبل ہے؟ جی بالکل. اس بیماری کو مینج کرنے کے لیے میڈیکیشن کا رول، ایک تو 51% رول میڈیسنز کا ہوتا ہے بائی پولر ڈس آرڈر کی مینجمنٹ میں، اور 49% رول جو ہے وہ کاؤنسلنگ کا ہوتا ہے، اور وہ جو اسکلز ہم پیشنٹ کو سکھاتے ہیں اس کا ہوتا ہے. یعنی اگر پیشنٹ صرف دوائیاں لے رہا ہے اور باقی جو اسکلز اس کو سکھائی جا رہی ہیں وہ نہیں لیول لے رہا، تو اس میں جو ہے وہ ہم آپ سمجھیں کہ آدھا ادھورا علاج جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے. تو بہرحال میڈیکیشن اور کاؤنسلنگ کے ذریعے اب آج کے دور میں اگر ہم بات کریں تو بائی پولر ڈس آرڈر کو بڑے اچھے سے مینج کیا جا سکتا ہے. موڈ اسٹیبلائزرز جو ہے وہ جو ملتی ہیں پیشنٹس کو اس کی ہیلپ سے، اور کاؤنسلنگ سکلز جو ہم اس کو پیشنٹ کو سکھائیں، اور اگر وہ امپلیمنٹ کرے اچھے سے، اور اس کو فیملی کی بھی سپورٹ اس حوالے سے ملے، اور یہ انتظار نہ کیا جائے کہ جب اس کا دل چاہے گا تو وہ خود ہی پھر ٹھیک ہو جائے گا، بلکہ اس کو پراپر سپورٹ چاہیے ہوتی ہے ریکوری کے لیے.
تو اس حوالے سے جو ہے وہ دونوں چیزیں اگر شامل ہوں تو بہت اچھے سے اس بیماری کو مینج کیا جا سکتا ہے. موڈ مزاج کے مسائل آج ویسے ہی آج کل جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہیں. اب جو لائف سٹائل ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو کاؤنسلنگ سکلز بھی اب اس کے مطابق بڑی زیادہ ایڈوانس ہو چکی ہے, میڈیکیشن میں بھی بہت ایڈوانسمنٹ آ چکی ہے. لیکن بہرحال علاج میں آنا مریض کا بہت ضروری ہوتا ہے اور اس کو علاج میں لانا بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے فیملی کو بیماری سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ یہ ایک ڈیزیز ہوتی ہے اور اس کو پراپر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. بعض اوقات تو اس در سے بھی نہیں لایا جاتا کہ جی اب دوائیاں لینی پڑیں گی تو لوگ کیا کہیں گے, دوائی لینا ایک سٹگما سمجھا جاتا ہے. ہمارے ہاں شاید علاج بیماری کو اتنا بڑا سٹگما نہیں سمجھتے جتنا کہ علاج کروانے کو سٹگما سمجھتے ہیں. سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے میں یا سائیکالوجسٹ کو دکھانے میں یا پراپر ٹریٹمنٹ کروانے کو جتنا بڑا سٹگما سمجھتے ہیں اتنا شاید بیماری کو اتنا سٹگما نہیں سمجھتے. کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں ہمارے آس پاس اگر ہم نظر دوڑائیں تو وہ اسی طرح کے مسائل کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, لیکن کیونکہ ان کو کوئی ڈائگنوسس نہیں دیا جاتا کہ یہ بائی پولر ڈس آرڈر کے مریض ہیں یا ان کو کوئی اور نفسیاتی بیماری ہے, تو وہ بڑے آرام سے زندگی گزار لیتے ہیں اور لوگ اس کو نارمل سمجھتے ہیں. جیسے ہی کوئی شخص میڈیسن لیتا ہے یا سائیکالوجسٹ کی ہیلپ لینا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں کچھ خیالات بھی معاشرے کے ذرا بدلتے رہتے ہیں. اس وجہ سے بعض اوقات گھر والے گھبراتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جانے میں یا علاج کروانے میں. اس اسٹگما کے ساتھ ڈیفینیٹلی فائٹ تو کرنی ضروری ہوتی ہے. بہرحال مریض کی صحت کو پرائرٹائز کرنا بہت ضروری ہے. لیکن جیسے باقی بیماریوں کے مریض خود کوشش کر کے اپنے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, تو بائی پولر ڈس آرڈر کے مریض ذہن کی بیماری ہونے کی وجہ سے تو اتنا اچھا اپنے مسئلے کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہوں گے. تو کیا اس میں فیملی کا رول اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ فیملی علاج کو فیسیلیٹیٹ بھی کرے, لیڈ بھی کرے؟ لگتا ایسے ہے جیسے اس بیماری کے علاج میں فیملی کی ذمہ داری باقی بیماریوں کے مقابلے میں ذرا زیادہ ہے. جی بالکل, جیسے میں نے کہا کہ فیملی کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ یہ ایک بیماری ہے اور اس کا علاج بہرحال موجود ہے, مینجمنٹ اس کی موجود ہے. پیشنٹ کبھی بھی اس سائیکیٹرک پرابلمس میں یہ ایک چیلنج ہوتا ہے کہ پیشنٹ شاید اس طرح سے اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے. عام طور پر ایسے کیسز میں پیشنٹ کے ساتھ گھر والے بات بھی کرنا مناسب نہیں سمجھتے, ڈرتے بھی ہیں کہ یہ ریئیکٹ کرے گا, غصہ کرے گا اور ہائپر ہو جائے گا, یہ اور ڈپریشن میں چلا جائے گا اگر ہم نے اس کو کوئی ایسی بات کہہ دی کہ تمہیں علاج کی ضرورت ہے, تو یہ ہرٹ نہ ہو جائے کہ میں آپ کو کوئی. تو کیا یہ معاملات کیا مریض کے ہاتھ میں نہیں ہوتے؟ کیونکہ بائی پولر ڈس آرڈر سے متاثرہ لوگ تو یہ تاثر قائم کر دیتے ہیں جیسے یہ تمام معاملات ان کے اپنے کنٹرول میں ہیں, اور وہ بلکہ انہیں کہتے ہوئے بھی سنا جاتا ہے کہ وہ گھر والوں کو کبھی بلیم بھی بیچارے کرتے ہیں کہ آپ کے ایسا کرنے سے یا میرا رشتہ ٹوٹنے سے یا میری یہ بات نہ مانے جانے سے میری ڈپریشن میں اضافہ ہوا ہے. تو کیا یہ مریض اپنی سٹیٹس کو خود کریٹ یا ٹھیک کر سکتا ہے؟ کیونکہ ایسا تاثر تو موجود ہے. جی ایسا تاثر پیشنٹس عام طور پر دیتے رہتے ہیں کہ آپ نے میرا موڈ خراب کر دیا, یہ بات کہہ دی ہے اور میرا موڈ خراب کر دی ہے, اور کئی دن پھر وہ بات نہیں کرتا, مزید جو ہے وہ اداس رہتا ہے یا غصے میں رہتا ہے, آئسولیٹڈ رہتا ہے, اور گھر والے بھی یہ تاثر لیتے رہتے ہیں کہ شاید ہم ہی اس کا خراب. میں آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کرنا چاہوں گا, ہمارے پاس ایک کال بھی ہے. السلام علیکم, پلیز گو ہیڈ, آپ بات کیجیے. جی اللہ کا شکر, پلیز بات کیجیے. اور علاج ان کا ہوا ہے, اس کے بعد تھوڑے سو کو نا بیٹھے بیٹھے جھٹکے لگتے رہتے ہیں. اچھا جی افضل صاحب, اور کیا کیا علامات ہیں ان کی؟ بس صرف جھٹکے لگتے ہیں, باقی علاج ان کا شروع میں ہوا تھا, بہت علاج ہوا, ابھی بھی ان کی جو میڈیسن چل رہی ہے, لیکن بیٹھے بیٹھے جس طرح بازو کا جھٹکا, منہ کا جھٹکا, اس طرح بازو کا چلتے رہتے ہیں. افضل صاحب آپ کی کال کا شکریہ, ہم تفصیل سے آپ کی بات کا جواب دیتے ہیں. ابھی میں آپ کی کال کو ڈسکنیکٹ کر رہا ہوں, ہم تفصیل سے اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ سر.
افضل صاحب نے ہمیں کال کیا ہے، گو کہ یہ ہمارے پروگرام کے موضوع سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ تو نہیں ہے، لیکن ایک بہت اہم بات جو افضل صاحب نے کی ہے وہ یہ ہے کہ بیماریاں، خاص طور پہ ذہنی بیماریاں، ان کے کئی دفعہ ان کی نیچر کرونک ہوتی ہے، یعنی کہ وقت کے ساتھ وہ موجود رہتے ہیں. جیسے آنکھوں کا کمزور ہو جانا، تو پھر جو لوگ اینک لگاتے ہیں وہ پھر ساری زندگی اینک لگاتے رہتے ہیں. لیکن ذہنی بیماریوں کے علاج کے بارے میں اگر وہ کرونک ہوں تو کئی دفعہ یہ تاثر ہوتا ہے کہ علاج مکمل ہو گیا، حالانکہ ابھی علاج مکمل نہیں ہوا ہوتا، بلکہ کئی دفعہ تو مریض اور ان کے فیملی ممبرز ڈاکٹرز سے تھوڑا سا انہیں اصرار کر کے اور ڈاکٹرز دباؤ کی کیفیت میں آ کے کوئی ایسی بات بھی کہہ دیتے ہیں. تو آپ نے کچھ دیر پہلے ایک بڑی اہم ٹرم کہی تھی، آدھا ادھورا علاج. میں افضل صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک تو ہمیں ولنگ ویز کے پیج پر میسج کر دیجئے تاکہ ہم انہیں اپروپریٹ جو ہمارے ہیڈ اینڈ ڈپارٹمنٹ کے وہ ان سے ان کا رابطہ ہو جائے اور وہ انہیں مشورہ دے سکیں کہ مزید کیا کرنا ہے. اور اگر کوئی مسئلہ کرونک ہے، یعنی وقت کے ساتھ ابھی اس نے چلنا ہے، تو اس کا علاج بھی کسی نہ کسی شکل میں ساتھ ساتھ چلتا رہے گا تو بات بنے گی. اگر علاج کو کسی جگہ ادھورا چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس سے پھر بیماری لوٹ کے واپس بھی آتی ہے اور کئی دفعہ اس کی شدت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. تو افضل صاحب پلیز آپ ہمیں میسج کیجئے بلنگ بیس پر تاکہ ہم آپ کے ایشو کو ایڈریس کر سکیں. ہمیں اس وقت پروگرام کے وقت کی ختم ہونے کے بارے میں بتایا گیا ہے. ہم انشاءاللہ نیکسٹ وینسڈے کو پروگرام کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے جہاں سے آج ہم ختم کر رہے ہیں. مسامنا آپ کا بہت شکریہ. ویورز تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. انشاءاللہ نیکسٹ وینسڈے 5 سے 6 بجے کے درمیان آپ سے دوبارہ بات ہوگی.